داد ہوتی ہے، داد ہے سبحان اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ بھی سمجھ آ رہی ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بات پہنچ رہی ہے۔ امداد ہوتی ہے جس طرح شاہ صاحب کے اوپر اٹھ کے برخوردار نے پیسے پھینکے، ویلوں کی شکل میں تھوڑا اجتناب کرنا چاہیے، ہاں جو محبت سے ادب سے سامنے رکھے۔ تو مایا مرتضی حسین، حسن کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین۔ میں نے گزارش کی ہے کہ سمجھ کے آپ نے سبحان اللہ کہنی ہے، بے سمجھو کہ سبحان اللہ نے بڑا غرق کیا ہے، سمجھ آ جائے تو پھر سبحان اللہ کہیں، داد بنتی ہے۔ سایہ مصطفیٰ حسین، مایہ مرتضی حسین، حسن کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین، اور سر کو کٹا کے پا لیا سایہ عرش کبریا، سر کو کٹا کے پا لیا سایہ عرش کبریا، سجدے میں جھک کے بن گیا کعبہ اولیاء حسین، اور جھوم نظیر اس آن پر کھیل گیا ہے جان پر، غیر کے آستان پر ہرگز نہیں جھکا حسین، غیر کے آستان پر ہرگز نہیں جھکا حسین۔ اور شاعر کہتا ہے کہ شہر فنا سے دور تر، شہر فنا سے دور تر، ملک بقا کا راہ بر، خوف و خطر سے بے خطر، موت سے آشنا حسین، اور طرفہ جفائیں سہ گیا، یاد جہاں کو رہ گیا، طرفہ یعنی یک طرفہ جفائیں، طرفہ جفائیں سہ گیا، یاد جہاں کو رہ گیا، خشک لبوں سے کہہ گیا عشق کا ماجرا حسین، خشک لبوں سے کہہ گیا عشق کا ماجرا حسین، اور فکر محیط بے قراں، راز حیات جاوداں، عشق کا میر کارواں، دین کا پیشوا حسین، حسن کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین، سایہ مصطفیٰ حسین، مایہ مرتضی حسین۔ بعد از حمد و صلاۃ میرے واجب الاحترام معزز و محترم و محتشم سامعین و ناظرین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ معنی کیا ہے؟ حسین مجھ سے ہے، ظاہر ہے کہ نواسا نانے سے ہی ہوتا، نانا ہے تو نواسا ہے۔ تو امام حسین محبوب خدا سے ہیں، کیا معنی کہ امام حسین نواسے ہیں اور حضور کی ذات آپ نانے کی حیثیت رکھتے ہیں، تو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اس کی تعریف کیا ہے، تشریح کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ میدان کربلا کے بعد دین کو بچایا امام حسین نے، تو کربلا کے بعد مصطفیٰ حسین سے ہیں کہ امام حسین نے دین کو بچایا ہے، جس دین کی آبیاری محبوب خدا نے کی، اپنے دندان مبارک شہید کروائے، تکلیفیں اٹھائیں، طائف کی تکلیفیں، شیب ابی طالب کی تکلیفیں، اور صحابہ نے کیا کیا تکلیفیں نہیں اٹھائیں۔ تو کربلا کے بعد حضور امام حسین سے ہیں، کیونکہ امام حسین نے دین کی سربلندی کے لیے اتنی بڑی قربانی پیش کی کہ قیامت تک ایسی قربانی کوئی پیش نہیں کر سکے گا۔ دوسری حدیث مبارکہ کا جز ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینا، کہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے خدا خالق ہو کر اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس حدیث کے حصے کو میں سادہ لفظوں میں سمجھاؤں تو آپ اگر خدا سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ محب بنتے ہیں، خدا کی ذات محبوب کہلاتی ہے، آپ محبت کرنے والے ہیں، خدا کی ذات محبوب ہے، اس سے محبت ہو رہی ہے، آپ محب ہیں، وہ محبوب ہے۔ لیکن اگر آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو خدا خالق ہو کر تم سے محبت کرتا ہے۔ معنی کیا
کہ اگر تم حسین سے محبت کرو گے تو پھر خدا کی ذات محب بنے گی، تم خدا کے محبوب بن جاؤ گے۔ احب اللہ من احب حسین، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک آل رسول کی محبت، امام حسین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ نہیں نہ بن جاتی، اس وقت تک ہمارا ایمان کبھی کامل ہو سکتا۔ ہمارا ایمان تب کامل ہوگا جب آل رسول کی اور امام حسین کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ بنے گی۔ میدان کربلا کو سمجھنے کے لیے آپ کو اگر کربلا کا پس منظر ذہن میں ہونا کہ کربلا سے پہلے کیا کیا حالات و واقعات ہوئے، تو پھر آپ کو صحیح معنوں میں کربلا کی سمجھ آئے گی۔ ادروائز آپ کہیں کہ آپ کو کربلا کی سمجھ آئے، مشکل ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شہر مکہ والوں نے نکال دیا، شہر مدینہ والوں نے نکال دیا، امام حسین کے ساتھ کوئی ہستی بھی شہر مدینہ سے نہیں گئی۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ اگر آپ شہر مکہ والوں کے حالات دیکھیں، شہر مدینہ والوں کے حالات دیکھیں، تو امام حسین کا ایک بھی خطبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا ہو کہ لوگوں میں میدان کربلا میں ابن زیاد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ کوئی ایک خطبہ آپ نہیں بتا سکتے شہر مکہ میں اور شہر مدینہ میں۔ یہ اعتراض تو تب بنتا ہے کہ مدینہ والوں نے ساتھ نہیں دیا کہ جب امام حسین نے انہیں دعوت دی ہو۔ جب امام حسین نے دعوت ہی نہیں دی تو پھر یہ اعتراض فضول ہے۔ اور نہ امام حسین شہر مدینہ سے یہ ارادہ لے کے نکلے ہیں کہ ہم میدان جنگ میں جا رہے ہیں، ہم لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ جس نے میدان جہاد میں جانا ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ عورتیں اور مستورات لے کر جاتا نہیں ہے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے، سن 60 ہجری ہے، 60 ہجری، سن 60 ہجری اور رجب کی غالباً 25 تاریخ تھی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ یزید جو ہے وہ تخت نشین ہوتا ہے۔ اس وقت 4 خاص شہر ہیں کہ جو واقع کربلا کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ وہ 4 شہر کون کون سے ہیں؟ ایک شہر مکہ ہے، ایک مدینہ ہے، ایک بصرہ ہے اور ایک کوفہ ہے۔ کتنے شہر ہوں گے؟ 4۔ تھوڑی تاریخی باتیں اگر آپ توجہ کریں گے تو انشاءاللہ میں آسان کر کے سمجھاؤں گا تاکہ ایک ایک چیز آپ کو ڈیپلی سمجھ آئے۔ کل کو کوئی بات کرے تو آپ اسے بتا سکیں کہ بھئی نہیں اصل تاریخ یہ نہیں، اصل تاریخ یہ ہے۔ یہ 4 شہر ہیں۔ ان 4 شہروں کے الگ الگ گورنر ہیں، عامل ہیں جو ان شہروں کے امور جن کے ذمے ہیں۔ شہر مکہ کا گورنر ہے ولید بن عتبہ، شہر مدینہ کا، اور مکہ کا گورنر ہے عمر بن سعد، یہ مکہ کا گورنر ہے۔ اور اسی طرح کوفہ کا گورنر جو ہے وہ نعمان بن بشیر ہے۔ بصرہ کا گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد۔ بصرہ کا گورنر کون ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد۔ کوفہ کے گورنر ہیں نعمان بن بشیر۔ مدینہ کے گورنر ہیں ولید بن عتبہ، اور مکہ کے گورنر ہیں عمر بن سعید، عمر بن سعید۔ یہ 4 گورنر ہیں، اور ان 4 گورنروں میں سے فقط ایک گورنر ایسا ہے کہ جس کے حصے میں بدبختی ہے، جو آل رسول کا دشمن نکلا ہے۔ باقی سارے جو گورنر ہیں ان کے سینے میں آل رسول کے لیے محبت ہے۔ وہ ایک بدبخت کون ہے؟ جو بصرہ کا گورنر ہے عبید اللہ ابن زیاد۔ 25 رجب کی تاریخ ہے، سن 60 ہجری ہے۔ محبوب خدا کو دنیا سے وصال فرمائے 50 سال ہو گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے۔ قاصد جو ہے وہ پیغام لے کر پہنچتا ہے ولید بن عتبہ کے پاس کہ آپ 4 افراد ہیں کہ جنہوں نے بیعت سے انکار کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن زبیر ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک عمر فاروق کے بیٹے، جناب صدیق اکبر کے بیٹے، مولا کائنات کے بیٹے ہیں، اور حضرت زبیر بن عوام جو عشرہ مبشرہ ہیں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں۔ انہوں نے جب ولی عہد بنایا گیا یزید کو تب بھی اس بیعت کا انکار کیا۔ تو قاصد پیغام لے کے آتا ہے کہ آپ بیعت لیں عبداللہ ابن زبیر سے جو شہر مدینہ میں۔
اور ساتھ ساتھ امام حسین سے. یہ دونوں ہستیاں مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہیں. جب قاصد پیغام لے کے آیا کہ گورنر مدینہ ولید بن عتبہ نے آپ کو بلایا ہے، تو عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں امام حسین سے، قاصد کو بھیج دیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں، ہم آتے ہیں. عبداللہ بن زبیر امام حسین سے فرماتے ہیں کہ آپ کی کیا رائے ہے، کہ کیا مسئلہ ہے؟ ولید بن عتبہ اس وقت کسی کو نہیں ملتا، اگر اس وقت پیغام آیا ہے تو کیا خاص معاملہ ہو سکتا ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ لگتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے اور گورنر مدینہ ہم سے بیعت لینا چاہتا ہے یزید کے لیے. عبداللہ بن زبیر نے پوچھا کہ امام حسین کیا ارادہ ہے؟ امام حسین فرماتے ہیں میں جاؤں گا، گورنر ہاؤس میں جاؤں گا. عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہیں آپ کو شہید نہ کر دیا جائے. کہا نہیں، میں بندوبست کر کے جاؤں گا. عبداللہ بن زبیر نہیں گئے، اسی رات ہجرت کر کے اپنے بھائی کے ساتھ شہر مکہ آ گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب و انصار 15 سے 20 کے قریب افراد لے کر گورنر ہاؤس پہنچے اور انہیں یہ تاکید کی کہ میں اندر بیٹھوں گا، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم نے بھی اندر آ جانا، حالات اگر ناساز ہوئے تو. ولید بن عتبہ نے کہا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے. امام حسین نے تعزیت فرمائی، اظہار افسوس کیا اور ساتھ اس نے کہا کہ یزید تخت نشین ہوا ہے، آپ بیعت کریں یزید کے لیے میرے ہاتھ پہ. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری جیسی ہستی اس طرح چھپ کر بیعت نہیں کر سکتی. میں محبوب خدا کا نواسا ہوں، سید کائنات کا لخت جگر ہوں، حیدر کرار کا فرزند ارجمند ہوں. میرے جیسا بندہ چھپ کر بیعت نہیں کرے گا. بیعت کروں گا تو اعلانیہ کروں گا، یا انکار کروں گا تو بھی اعلانیہ کروں گا. یہاں بیعت نہیں ہوگی. ولید بن عتبہ کے سینے میں محبت تھی. اس نے کہا امام حسین جیسے آپ کی مرضی. اور ساتھ مروان بیٹھا تھا. اس بدبخت نے کہا کہ امام حسین پھر ہاتھ نہیں آئیں گے، یہی موقع ہے، یا بیعت لے لو یا نعوذ باللہ امام حسین کا سر تن سے جدا کر دو. جب مروان نے یہ جملہ کہا تو امام حسین جلال میں آ گئے اور کہا، ایک روایت میں ہے کہ اے ابن زرقا اور ایک میں ہے کہ اے ابن مرجانہ، تیری یہ جرت کہ تو میرے سر قلم کرنے کی بات کرے، تو جرت کیسے ہوئی؟ اور جب مروان نے کہا نا ولید بن عتبہ سے کہ یہی سر قلم کر دیں، تو ولید بن عتبہ نے مروان کو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہو نا او بدبخت انسان، تو مجھے یہ مشورہ دیتا ہے کہ ایک مدینے کی گورنری کی خاطر میں آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگوں؟ فرمایا یہ تو ایک گورنری ہے، اگر پوری دنیا کی حکمرانی مجھے مل جائے میں تب بھی آل رسول کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا. میں امام حسین سے عداوت رکھوں، بغض رکھوں؟ کہا نہیں ہو سکتا. امام حسین وہاں سے نکلے. امام حسین نے بھی حالات دیکھا کہ ناساز ہیں. آپ نے شہر مکہ ہجرت کی. جب شہر مکہ ہجرت کی تو رات کی تاریکی میں سید کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کی قبر انور پہ آپ نے حاضری دی. محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضری دی. آج کوئی حاجی جاتا ہے، کوئی عمرے پہ جاتا ہے، وہ 5 دن ٹھہرتا ہے، 8 دن 10 دن ٹھہرتا ہے. جس دن واپسی وہاں سے نکلنے کا موقع ہوتا ہے نا، اب عابد وقار حاجی کے الفاظ ساتھ نہیں دیتے، آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہ رہے ہوتے ہیں کہ محبوب کے شہر سے جدائی کی گھڑی ہے، فرقت کی گھڑیاں ہیں، وصال کا اختتام ہے، اب جانے کی گھڑیاں ہیں. اور گاڑی جس میں مسافر بیٹھتے ہیں نا، وہ بار بار ہوٹلوں کے اوپر سواریاں اکٹھی کرتی ہے تو مسجد نبوی کا طواف کرتی ہے گاڑی. آنکھیں بار بار روضے رسول کی زیارت کرتی ہیں. دل تڑپتا ہے، دھڑکن تیز ہوتی ہے کہ ہم روضے رسول کو چھوڑ رہے ہیں، پتہ نہیں پھر کبھی موقع نصیب ہو یا نہ ہو. یہ تو ہے 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن زیادہ سے زیادہ 10 دن یا 1 مہینہ کوئی رہتا ہے. اس کی کیفیات یہ ہیں جس امام حسین کا بچپنا بھی شہر مدینہ کی گلیوں میں گزرا ہے. حضور کے دوش پہ سواری کرتے ہیں مسجد نبوی کے اندر، شہر مدینہ کی گلیوں میں حضور سر سجدے میں رکھتے ہیں. امام حسین ریاض الجنہ میں پشت پر سوار ہو جاتے ہیں. امام حسین نے جب شہر مدینہ چھوڑا ہوگا تو کیا کیفیات ہوں گی. اور محبوب خدا کی بارگاہ میں حاضری دے کر کسی شاعر نے زبان حال سے ترجمانی کی، اور شاعر کیا کہتا ہے کہ امام حسین نے کہا تو ہوگا کہ نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں نانا تیرے مدینے کی خیر ہو. امام حسین شہر مدینہ سے نکلے، شہر مکہ پہنچے. مکہ والوں نے استقبال کیا.
کہ محبوب خدا کا نواسہ ہمارے پاس مہمان بنا ہے۔ 4 مہینے امام حسین شہر مکہ میں رہے، رجب کو پہنچے، رجب کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذیقات، یہ 4 ماہ امام حسین شہر مکہ میں رہے، اور ذی الحج کی 8 تاریخ کو امام حسین نے شہر مکہ کو چھوڑا۔ بات جو ہے تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ عشرہ ذی الحج میں گئے۔ عشرہ ذی الحج سے مراد ایک دن نہیں بلکہ حج کا جو عشرہ ہے اس سے مراد 10 دن ہے، تو اگر وہ مراد ہے تو اس سے مراد بھی 8 تاریخ ہے، لیکن بات کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کو گئے، حالانکہ 10 تاریخ نہیں ہے بلکہ 8 ذی الحج کو آپ نے شہر مکہ چھوڑا، اور جب شہر مکہ پہنچے تو یہاں وہ جلیل القدر ہستیاں کہ جن کا امام حسین کے ساتھ ایک بڑا محبت کا تعلق ہے، رشتہ ہے، جن میں سب سے بڑا رشتہ آپ کے بھائی ہیں، رشتے میں مولا کائنات کے بیٹے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبیلہ بنی حنیفہ سے تعلق تھا اس وقت، اس وجہ سے محمد بن حنفیہ ہیں حقیقت میں محمد بن علی، رشتے میں بھائی لگتے ہیں، لیکن جب امام حسین نے فرمایا نا کہ میں ارادہ ہے کہ کوفے والوں نے بڑے خطوط لکھے ہیں، جب انہیں پتہ چلا نا کہ امام حسین شہر مکہ آ گئے، انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیے کہ حضور ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، لا امام لہم غیرک، آپ کے سوا ہمارا کوئی امام نہیں ہے، فالعجل ثم العجل، حضور جلدی تشریف لائیں، حضور جلدی تشریف لائیں۔ انہوں نے خطوں پہ خط لکھنے شروع کر دیے۔ کن لوگوں نے؟ کوفہ والوں نے خطوں پہ خط لکھے، ہزاروں کی تعداد میں، بعد میں 18,000 کے قریب خط لکھے، تھیلے بھر گئے کہ حضور تشریف لائیں ہمارے پاس۔ امام حسین نے مشورہ کیا، محمد بن حنفیہ سے بات کی، اپنے بھائی ہیں، میدان کربلا میں ساتھ نہیں گئے، مشورہ کیا، بھائی آپ کی کیا رائے ہے؟ محمد بن حنفیہ نے کیا مشورہ دیا؟ فرمایا کہ حضور آپ حرمین شریفین کا نور ہیں، اگر آپ یہاں سے چلے گئے وہ لوگ بے وفا ہیں۔ انہوں نے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بے وفائی کی، انہوں نے ہمارے بابا مولا کائنات کے ساتھ بے وفائی کی ہے، حضور آپ تشریف لے کر نہ جائیں، اگر آپ نے جانا ہے کسی اور ملک چلے جائیں، یمن چلے جائیں، آپ مختلف علاقوں کے اندر ایک جگہ قیام نہ کریں، مختلف علاقے بدلتے رہیں، جب بار بار آپ دوسرے علاقوں میں جائیں گے تو ایک صحیح رائے قائم ہو جائے گی، صحیح رائے قائم کرنا آسان ہو جائے گا، جب وقت لگے گا، لیکن اس وقت آپ بصرہ جو ہے وہ کوفہ تشریف لے کر نہ جائیں، وہ لوگ بے وفا ہیں۔ اب میں آپ لوگوں سے اتنے توجہ سے آپ سن رہے ہیں، میرا مختصر سا سوال ہے، کیا محمد بن حنفیہ نے جو مشورہ دیا ہے وہ محبت کی پیش نظر دیا ہے یا عداوت کے پیش نظر یہ مشورہ دیا؟ محبت ہے تو دیا ہے نا، اور ساتھ نہیں گئے تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ نعوذ باللہ محمد بن حنفیہ کے دل میں امام حسین کے لیے نفرت تھی؟ ساتھ نہیں گئے تو کیا ان کے سینے میں امام حسین کے لیے عداوت تھی؟ نعوذ باللہ نہیں، اس لیے ساتھ نہیں گئے کہ امام حسین کا تقاضا نہیں تھا کہ آپ بھی بھائی میرے ساتھ چلیں۔ کوئی ایک تاریخ کی کتابوں میں ہمیں یہ خطبہ نہیں دکھا سکتا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا ہو کہ لوگوں میں اعلان جنگ کے لیے جا رہا ہوں، آؤ میرا ساتھ دو۔ شہر مکہ میں آپ نے اعلان کیا ہو کہ میں اعلان جنگ کے لیے جا رہا ہوں، میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، ابن زیاد کے ساتھ جنگ کروں گا، میرا ساتھ دو۔ کوئی ایک تاریخ کی کتاب میں آپ یہ بات مجھے نہیں دکھا سکتے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس جو مولا کائنات کے لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے، لیڈر تھے، سپریم لیڈر تھے، جب انہیں پتہ چلا تو امام حسین سے گزارش کرتے ہیں کہ حضور آپ خدا را تشریف لے کر نہ جائیں، کوفہ والے بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے باپ سے بے وفائی کی، امام حسن مجتبیٰ سے بے وفائی کی، آپ تشریف لے کر نہ جائیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے نصیحت کی، رشتے میں چچا بھی لگتے ہیں، واپس آ کے حضرت عبداللہ ابن عباس گھر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری پھر آ گئے اور پھر آ کر فرمایا اے امام حسین میں صبر کرتا ہوں لیکن صبر نہیں ہوتا، میں برداشت کرتا ہوں لیکن نہیں برداشت ہوتا، میں گھر بیٹھتا ہوں لیکن بیٹھا نہیں جاتا، جب سنتا ہوں کہ آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں
خدا را اگر آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں، لیکن مستورات کو ساتھ لے کر نہ جائیں، مستورات کو ساتھ لے کر نہ جائیں۔ وہ لوگ بے وفا ہیں۔ جب کچھ لوگ یزید کے ساتھ ہوں گے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے، تو وہ میدان جو ہے وہ جنگ کا میدان بنے گا، تو سب سے پہلے تکلیف وہ آپ کو پہنچائیں گے، وہ سارے لوگ مل کے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرما رہے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں، حضور خدا را تشریف لے کر نہ جائیں، اگر جانا ہے تو آپ اپنے ساتھ مستورات لے کر نہ جائیں۔ جب امام حسین خطبہ دے رہے تھے یزیدیوں کو، اندر سے مستورات کی آواز آئی نا، تو امام حسین نے یہ جملہ بولا ہے خطبے کے اندر، یہ جملہ اللہ تعالیٰ عبداللہ ابن عباس کی عمر دراز فرمائے، انہوں نے سچ کہا تھا مجھے کہ مستورات کو لے کر ساتھ نہ جاؤ، یہ لوگ بے وفا ہیں۔ یہ دوسری مرتبہ عبداللہ ابن عباس نے پھر نصیحت کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں۔ تیسری مرتبہ تاریخ کے یہ لفظ پھر ملتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے پھر گزارش کی کہ امام حسین اگر مجھے یہ یقین ہو کہ میں آپ کو سر کے بالوں سے پکڑوں اور لوگوں کا جم غفیر اکٹھا ہو جائے تو آپ یہ کرنے سے رک جائیں گے، تو واللہ میں آپ کو سر کے بالوں سے پکڑ لوں گا اور آپ کو روک لوں گا اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لے کر نہ جائیں۔ مجھے بتائیں عبداللہ ابن عباس ساتھ نہیں گئے، مشورہ دے رہے ہیں کہ حضور تشریف لے کر نہ جائیں، کیا امام حسین کے لیے سینے میں عداوت تھی یا محبت تھی؟ لیکن اگر ساتھ نہیں گئے، اس لیے نہیں گئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقاضا نہیں تھا کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں، آپ نے نہیں اعلان کیا کہ میں اعلان جنگ کے لیے جا رہا ہوں، میرے ساتھ چلو، تو پھر یہ کہنا کہ مدینہ والوں نے بے وفائی کی تھی، یہ فضول اعتراض ہے یا نہیں ہے؟ لیکن جب ہمیں تاریخ کا علم ہی نہیں ہے تو کوئی اعتراض کرتا پھر ہم خاموش ہوں گے، ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ دو ہستیاں ہوں گی، محمد بن حنفیہ اور عبداللہ ابن عباس، تیسری ہستی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کی، آپ نے روکا، یہی الفاظ ارشاد فرمایا۔ چوتھی ہستی ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور آپ شہر مکہ میں خلافت کا اعلان کریں، میں لوگوں میں راستہ ہموار کروں گا، میں راستے کو ہموار کروں گا آپ کے لیے، لیکن آپ کوفہ تشریف لے کر نہ جائیں، وہ لوگ بے وفا ہیں۔ آپ نے مشورہ دیا کہ حضور تشریف لے کر نہ جائیں، وہ بے وفا لوگ ہیں، ان کی تلواریں آپ کے جو ہیں یزید کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ وہاں کے حالات دیکھنے کے لیے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، مولا کائنات کے بڑے بھائی حضرت عقیل، ان کے بیٹے حضرت مسلم، ان کو بھیجا کہ آپ جاؤ، جا کر کوفے کے حالات دیکھو۔ کوفے کے گورنر تھے حضرت نعمان بن بشیر، اور نعمان بن بشیر آل رسول سے محبت کرنے والا تھا، صحابی تھا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو پہلے دن ایک روایت ہے کہ 13,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ایک روایت میں کہ 17,000 17,000، پھر سے اگلے دن 23,000 تک تعداد پہنچ گئی، اور یہ تعداد چلتے چلتے 40,000 تک پہنچ گئی۔ جب 40,000 تک تعداد پہنچی، کسی نے نعمان بن بشیر سے کہا کہ وہ بیعت کر رہے ہیں، 40,000 کی تعداد ہو گئی ہے، وہ گورنر ہاؤس پہ قبضہ کر لیں گے، آپ ان کو روکیں۔ تو نعمان بن بشیر نے کیا جواب دیا؟ کہا میں کون ہوتا ہوں آل رسول کو روکنے والا، میری کیا حیثیت اور مجال ہے کہ میں آل رسول کو روکوں؟ تو ان کوفیوں بدبختوں نے کیا کیا کہ ادھر امام حسین کو 18,000 خطوط لکھے، ادھر انہی کوفیوں نے یزید کو بھی خط لکھا کہ کوفہ کے حالات ناساز ہیں، آپ گورنر بدلیں کوفہ کا۔ یزید بدبخت نے کیا کیا؟ اس نے بصرہ کا جو گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد، حالانکہ وہ اسے بھی وہاں سے ہٹانا چاہتا تھا اس لیے کہ اس کی ناچاکی تھی یزید کی ابن زیاد کے ساتھ، لیکن ایک مرجون غلام تھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس سے مشورہ کیا، اس نے کہا بھئی کوفے کا بھی گورنر ابن زیاد کو بنا دو۔ کہا میں تو اسے وہاں سے معزول کرنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، آپ جو ہے وہ کوفے کا گورنر بھی ابن زیاد کو بنائیں۔ تو یزید نے ابن زیاد کو خط لکھا، قاصد بھیجا اور کہا کہ بھئی آپ کے پاس بصرہ کی گورنری بھی ہے اور ساتھ میں کوفہ کی گورنری بھی آپ کو دیتا ہوں، لیکن آپ نے کوفہ کے حالات کو دیکھنا۔ اب ابھی وقار آپ ذرا چشم تصور سے دیکھیں،
اس کے پاس ویسے تعداد زیادہ تھی، اہل خانہ اور فوج بھی تھی اس کے ساتھ، لیکن ابن زیاد نے راستے میں توقف نہیں کیا، اس نے مسلسل سفر کیا، حالانکہ جو اس کے ساتھ تھے وہ پیچھے رہ گئے، لیکن یہ شہر کوفہ کے اندر داخل ہوا تو اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 افراد تھے۔ اور کس وقت یہ شہر کوفہ کے اندر داخل ہوا؟ جب مغرب سے عشاء کے درمیان کا موقع تھا۔ ادھر حضرت مسلم بن عقیل نے خط بھیج دیا امام حسین کی بارگاہ میں کہ آپ تشریف لیں، حالات سازگار ہیں، لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ سے وفا کرنے والے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے 8 ذی الحج کو اپنا سفر شروع کیا۔ ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا، مغرب سے عشاء کا وقت تھا، اس نے حجازی لباس پہنا ہوا تھا، سر پہ اس نے عمامہ سجایا ہوا تھا اور چہرے کے اوپر اس نے نقاب ڈالا ہوا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ حسین ابن علی تشریف لے آئے۔ جب ابن زیاد آیا تو لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، سلام سلام حسین ابن علی، آپ پر سلام سلام سلام۔ سلام کی جو ہے ہر طرف گونج ہے، لوگ اکٹھے ہوتے چلے گئے، جنہیں پتہ چلا کہ امام حسین تشریف لے آئے۔ ابن زیاد چلتا ہوا گورنر ہاؤس پہنچا، نعمان بن بشیر سمجھا کہ امام حسین آ گئے، اس نے کیا کیا؟ اس نے دروازہ بند کر لیا۔ وہ سمجھا کہ شاید حملہ کرنے لگے ہیں گورنر ہاؤس پہ، اس نے دروازہ بند کیا۔ جب دروازہ بند کیا تو ابن زیاد نے چہرے سے نقاب اٹھایا۔ اب یہاں ہزاروں کی تعداد ہے کوفیوں کی، اور ابن زیاد کے پاس کتنے افراد ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 15 افراد ہیں، اور وہ دور جدید دور نہیں تھا، آج کا دور نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ یہی تھا کہ جو اس کے پاس افراد ہیں ان کے پاس بھی تلواریں ہیں، اور عام بندے کے پاس بھی تلوار ہی تھی۔ اگر کوفی چاہتے تو اسی وقت اس کا کام تمام کر سکتے تھے، لیکن یہ بزدل نکلے، یہ بے وفا نکلے۔ ابن زیاد کے پاس صرف اتنی تعداد ہے، 15 افراد، اور 40,000 کے قریب بیعت کی ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ کوفیوں نے، لیکن وہ 15 بندے بھاری نکلے اور یہ 40,000 جو ہیں یہ پیچھے ہٹ گئے۔ ابن زیاد دربار کے اندر داخل ہوا، گورنر ہاؤس میں۔ جو بڑے بڑے افراد تھے نا، جب بڑے بکتے ہیں تو چھوٹوں کو بکنے میں دیر نہیں لگتی۔ جو سرکردہ افراد تھے، ہمارے ہاں چودھری وڈیرے جو ہوتے ہیں، ہر گاؤں کے کچھ ہوتے ہیں، جو پنچایت ہوتی ہے گاؤں کی یا پنڈ کی، تو وہی فیصلے سناتے ہیں تو معاملات چلتے ہیں۔ تو وہ جو سرکردہ بندے تھے، ابن زیاد نے ان کو بلایا، کسی کو لالچ دیا، کسی کو ڈرایا دھمکایا کہ یزید کا لشکر شام سے چل پڑا ہے اور وہ لشکر کسی کو نہیں دیکھے گا۔ تو آہستہ آہستہ بے وفائیاں ہونا شروع ہو گئیں، حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے کوفی۔ 40,000 تعداد تھی۔ ایک وہ وقت وہ بھی آیا کہ ابن زیاد نے پتہ کروایا کہ مسلم بن عقیل ہیں کہاں۔ ہانی بن عروہ کے گھر تشریف فرما تھے حضرت مسلم بن عقیل۔ ہانی کون تھا؟ یہ آل رسول سے محبت کرنے والا تھا۔ ابن زیاد نے چال چلی، غلام کو 3,000 درہم دیے، کہا پتہ کرو مسلم بن عقیل کہاں ہے۔ آل رسول کی محبت کا دعویٰ کرنا اور کہنا کہ یہ ہدیہ دینے آیا ہوں، شکرانہ دینے آیا ہوں۔ تو ہانی بن عروہ کے گھر پہنچا وہ غلام ابن زیاد کا۔ ابن زیاد نے کیا کیا؟ ہانی بن عروہ کو بلایا گورنر ہاؤس۔ جب آئے ہانی بن عروہ تو ابن زیاد نے پوچھا کہ آپ کے پاس مسلم بن عقیل ہے؟ ہانی بن عروہ خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے تو ابن زیاد نے وہ غلام سامنے کر دیا کہ جو ہانی بن عروہ کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل کو مل چکا تھا۔ جب وہ سامنے آیا اس نے کہا میں آپ کے گھر میں مسلم بن عقیل کو مل چکا ہوں، آپ کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل۔ تو ہانی بن عروہ خاموش ہو گئے۔ اس نے ماری نا اس طرح جو آپ کی ہوتی ہے تیر کمان مارا ہانی بن عروہ کو، ہونٹ اور ناک زخمی ہو گیا، اور باہر عوام کے اندر افواہ پھیل گئی کہ ہانی بن عروہ شہید ہو گئے۔ ان کا جو قبیلہ تھا وہ سارے افراد اکٹھے ہو گئے، حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر جنہوں نے بیعت کی تھی حضرت مسلم بن عقیل، ان کو بھی لے کے آ گئے، سارے اکٹھے ہو گئے، اور 30-40 ہزار کے قریب تعداد ہے جنہوں نے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کیا۔ اب اگر ایک لمحے کے لیے گورنر ہاؤس پہ حملہ کر دیتے، دھاوا بول دیتے، تو اندر کتنے افراد تھے؟ لیکن چال چلی ابن زیاد نے، بڑا چالاک تھا، اور اس نے کیا کیا؟ قاضی شریح کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بھئی ہانی بن عروہ کو کہ صحیح سلامت ہے، یہ شہید ہو گیا۔ قاضی شریح نے دیکھا کہ بالکل ہانی بن عروہ شہید تو نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، ہاں زخمی ہے لیکن ویسے ٹھیک ہے، شہید نہیں ہوئے۔
تو ابن زیاد نے قاضی شریح سے کہا کہ جاؤ جا کر اعلان کرو باہل ان لوگوں کے سامنے کہ ہانی بن عروہ شہید نہیں ہے، اور ساتھ ایک بندہ ساتھ بھیجا کہ قاضی شریح اپنا بیان نہ بدل دے، ساتھ بندہ بھیجا۔ تو قاضی شریح نے اعلان کیا بھئی ہانی بن عروہ ٹھیک ٹھاک ہیں، وہ شہید نہیں ہوئے۔ تو آہستہ آہستہ افراد واپس جانا شروع ہو گئے۔ ابن زیاد نے پھر اعلان کیا بھئی شام سے یزید کا لشکر چل پڑا ہے، وہ تمہیں نیست و نابود کر دے گا، لہذا تم گھروں کو چلے جاؤ۔ وہ جنہوں نے 40,000 کی بیعت کی تھی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑتے چلے گئے۔ ایون کہ امام حضرت مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز ادا فرمائی، سلام پھیرا تو صرف 30 افراد تھے پیچھے، اور عشاء تک وہ 30 افراد بھی گھروں کو جا چکے تھے۔ اب مجھے بتائیں کہ حضرت مسلم بن عقیل سے اور امام حسین کے ساتھ اصل بے وفائی کن لوگوں نے کی؟ کن لوگوں نے؟ اگر یہ کہا جائے کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کی ہے، ان کو درد ہوتا ہے کہ نہیں کوفیوں نے کیسی بے وفائی کی۔ شہر مدینہ کے اندر جو حضور کے صحابہ بستے ہیں ان کے اوپر اعتراض کریں گے، جنہوں نے 18,000 خطوط لکھے پھر امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا، حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، ان کو بے وفا کہتے ہوئے انہیں موت پڑتی۔ امام حسین کے خطبے اٹھا کر دیکھے نا، جو مد مقابل لشکر تھا ان میں ایک ایک بندے کا نام لے کر امام حسین فرماتے ہیں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا؟ کیا تو نے مجھے خط نہیں لکھا؟ اب میرا ساتھ دینے کی بجائے یزیدی لشکر میں شامل ہو گیا، یہی وفا کی ہے تم نے آل رسول کے ساتھ؟ احباب وقار مسلم بن عقیل تنہا شہر کوفہ کی گلیوں میں رہ گئے، آپ کو گرفتار کیا گیا، المختصر گورنر ہاؤس کے اندر لایا گیا، آپ کا سر تن سے جدا کیا، آپ کی میت کو گورنر ہاؤس کے اوپر سے پھینکا گیا۔ فرزدق شاعر ملا نا رستے میں، 8 ذی الحج کو امام حسین نکلے ہیں، 9 ذی الحج کو حضرت مسلم بن عقیل شہید ہوئے ہیں، اور جب آپ کو ابن زیاد نعوذ باللہ شہید کرنے لگا نا تو آپ نے کہا وصیت کرنا چاہتا ہوں، وصیت دیکھیں، کہا کر لو۔ ایک شخص کو بلایا گیا تو مسلم بن عقیل فرماتے ہیں میری وصیت یہ ہے کہ جب میں شہر مکہ سے آ رہا تھا تو میں نے ایک بندے سے 7 درہم قرض لیا تھا، میری موت کا وقت شہادت کا قریب آ گیا ہے، لہذا کوشش کرنا کہ وہ 7 درہم میرا قرض ادا کر دینا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میری میت کے وارث تم ہو، میری میت کی حفاظت تم نے کرنی ہے، اور تیسری وصیت یہ کی کہ امام حسین تک پیغام پہنچائیں کہ یہ لوگ بے وفا ہیں، آپ واپس چلے جائیں، شہر کوفہ کے اندر تشریف نہ لے کے آئیں۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ جو پہلی وصیت ہے آپ اس پہ عمل کر لیں، اگلی 2 وصیتوں پہ میں عمل کرنے نہیں دوں گا، نہ امام حسین تک پیغام پہنچانے دوں گا اور نہ میت تیرے حوالے کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کی میت جو ہے وہ کوفے کے چوکوں کے اندر لٹکتی رہی۔ اس کے بعد ہانی بن عروہ کو بھی شہید کیا گیا، اور آپ کی جو میت ہے وہ بھی کوفے کے بازاروں میں لٹکتی رہی۔ فرزدق شاعر ملا نہ راستے میں امام حسین کو، کہا کہ حضور حالات بڑے ناساز ہیں، وہ لوگ بے وفا ہیں، ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، دل آپ کے ساتھ ہیں، وہاں تشریف لے کر نہ جائیں۔ میں نے مسلم بن عقیل کو دیکھا ہے کہ ان کی میت چوکوں کے اندر لٹکی ہوئی ہے۔ تو حضرت امام حسین فرماتے ہیں کہ مسلم بن عقیل کی میت کو تم نے لٹکا ہوا دیکھا ہے، ان کا سر کہیں جھکا ہوا نظر تو نہیں نہ آیا؟ کہا امام حسین کا سر تن سے تو جدا ہو جائے گا لیکن سر جھکے گا نہیں۔ احباب وقار امام حسین نے سفر سن 8 ذی الحج کو شروع کیا، اور یہ سارے حتیٰ کہ جو اون و محمد کے والد حضرت عبداللہ بن جعفر ہیں انہوں نے کہا کہ حضور آپ تشریف لے کر نہ جائیں، خط بھیجا اور کہا جب تک میں آپ سے ملاقات نہیں کرتا خدا کے واسطے آپ آگے تشریف لے کر نہ جائیں۔ اور امام حضرت عبداللہ بن جعفر نے کیا کیا، جو شہر مکہ کا گورنر تھا عمر بن سعید، ان سے کہا کہ آپ امام حسین کو امان دے دیں، آپ پروانہ لکھ دیں امام حسین کے لیے۔ تو شہر مکہ کا گورنر کہتے کہ میں کون ہوتا ہوں نواسہ رسول کو امان دینے والا؟ کہا یہ شہر بھی حسین کے نانے کا ہے، اور ہمیں جو عزتیں ملی ہیں وہ بھی محبوب خدا کے صدقے ملی ہیں۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ. اچھا اب بابا جی وقار عمر بن سعید نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ خود شرائط لکھیں. عبداللہ بن جعفر یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اون و محمد کے والد ہیں، حضور کے بھانجے ہیں. ان کے والد حضرت عبداللہ بن جعفر، انہوں نے شرائط لکھی، گورنر مکہ نے اس کے اوپر مہر لگا دی. اور یہ اور گورنر مکہ کا جو بھائی یحییٰ بن سعید ہے، یہ دونوں امام حسین کی بارگاہ میں گئے، حضور آپ تشریف لے کر نہ جائیں، خدا را رک جائیں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں. مکہ کے گورنر نے آپ کو امان دی، آپ جہاں چاہیں جانا چلے جائیں، لیکن کوفہ تشریف لے کر نہ جائیں. امام حسین فرماتے ہیں نہیں، میں نے جانا ہے. تو جب بار بار اصرار ہوا نا، عبداللہ ابن عباس نے، عبداللہ ابن زبیر نے، محمد بن حنفیہ نے، عبداللہ بن جعفر نے، یحییٰ بن سعید نے روکا، حضور آپ رکتے کیوں نہیں؟ تو امام حسین نے کیا ارشاد فرمایا؟ انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وقد امرنی فیہا بامر وانا ماد لہو. فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے نانا مصطفیٰ کی زیارت کی ہے اور سرکار نے مجھے حکم ارشاد فرمایا ہے، میں اس حکم کی تکمیل کے لیے جا رہا ہوں. مجھے جانا پڑے گا حرمت قرآن کی خاطر، مجھے جانا پڑے گا عظمت ایمان کی خاطر. میں نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے. میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے. امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے حکم ارشاد فرمایا. وہ دونوں شخصیات عبداللہ بن جعفر اور یحییٰ بن سعید، وہ کہتے ہیں کہ فقالا وما تلک الرؤیا، حضور وہ خواب کیا ہے، وہ خواب کیا ہے جو آپ نے دیکھا ہے؟ تو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا لا احدث بها احدا حتی القى ربی عز وجل. فرمایا اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک اللہ عز وجل سے ملاقات نہیں کر لیتا. میں ایک مشن پر ہوں، مجھے جانا پڑے گا. احباب جو وقار اصحاب و انصار کو لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا پہنچے. سن 61 ہجری محرم کا ماہ مقدس، محرم سے ہی آج 1448 ہجری ہے، تقریباً 1387 سال پہلے واقعہ کربلا رونما ہوا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کربلا کوفہ پہنچے اور سب سے پہلے جس لشکر نے امام حسین کو روکا وہ حر بن یزید کا لشکر ہے. روکنے والا بھی وہی ہے، بعد میں امام حسین کے غلام میں شامل ہونے والا بھی یہی ہے، حر بن یزید. تو لشکر کو روکا، آہستہ آہستہ چلتے چلتے لشکر کربلا کی سرزمین تک پہنچا. آپ نے پوچھا یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہا کہ یہ کربلا ہے، کرب و بلا، مصیبتوں کی جگہ، آزمائشوں کی جگہ. کہا یہیں ڈیرے لگا لو. احباب وقار ڈیرے لگا لیے گئے. اب یہ حر بن یزید کا جو ہے وہ پیغام ہے عمر ابن سعد کے ساتھ. کہا کہ آج جو یہودی ہے وہ فرات سے پانی پی سکتا ہے، عیسائی فرات سے پانی پی سکتا ہے، خنزیر تک جو ہیں جانور فرات سے پانی پی سکتے ہیں. اے عمر ابن سعد، آل رسول کیوں نہیں پی سکتے فرات سے پانی؟ ان کے لیے پانی بند ہے. اے عمر ابن سعد، کیا آپ امام حسین سے لڑو گے؟ کیا تم نے قرآن کی آیت نہیں سنی؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. کیا اللہ کے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا؟ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. کیا حضور کی یہ فرامین نہیں سنے؟ لیکن رے کی حکومت تھی، رے کی سرزمین تھی جو بڑی سرسبز و شاداب سرزمین تھی. ابن زیاد نے اس کا لالچ دیا تھا عمر ابن سعد کو. یہ گورنریاں، یہ زمین کے لالچ انسان سے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرواتا ہے. احباب وقار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 محرم کی رات، ایک رات 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات مہلت میں مانگی کہ زندگی کی آخری رات ہے، ہم مہلت دے دو، ہم اپنے رب کی یاد کر کے سر سجدے میں رکھ کے قرآن کی تلاوت کر کے اس کو منانا چاہتے ہیں. آخری رات مہلت ملی. پھر دوسرے دن جمعہ کا دن ہے اور سامنے یزیدی لشکر ہے، ادھر امام حسین کا لشکر ہے. جب حر بن یزید نے دیکھا نا کہ وہ نہیں ٹلتے، تو حر بن یزید کی کیفیت کیا کہ ہاتھ کانپ رہے ہیں،
ایک شخص نے کہا کہ حر بن یزید آپ تو بڑے بہادر ہیں، جری ہیں، آج آپ کے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہا کہ اس لیے کانپ رہے ہیں کہ میرے ایک طرف جہنم ہے، ایک طرف جنت ہے، میرا دل یہ گواہی دے رہا ہے کہ اگر آج اس بڑے لشکر کا ساتھ دو گے، یہ جو بڑا لشکر ابن زیاد کا ہے، اس کا ساتھ دو گے تو انعام و اکرام بھی ملے گا، دولت بھی ملے گی، موت سے بھی بچ جاؤ گے، لیکن قیامت کے دن حضور کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ گے۔ اور اگر آج اس چھوٹے لشکر کا ساتھ دیتا ہوں، وقتی شہادت بھی آئے گی، موت بھی آئے گی، لیکن قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ اس لیے ہاتھ کانپ رہے ہیں، جسم کانپ رہا ہے۔ حر بن یزید نے ایڑی لگائی، اس لشکر کو چھوڑا، اس لشکر کے اندر آ گیا۔ امام حسین نے پوچھا، کہا کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے آپ کے لشکر کو روکا ہے، کیا اگر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں تو کیا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ تو امام حسین نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ کہا حر بن یزید ہے میرا نام۔ حر کا معنی آزاد ہوتا ہے۔ کہا جا، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، جا تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اور حبابی وقار کہا گھوڑے سے نیچے اتر آؤ، ہم آپ کی ضیافت کرتے ہیں۔ کہا نہیں امام حسین، اس وقت تک نہیں اتروں گا جب تک آپ کے قدموں پہ جام شہادت نوش نہیں فرما لیتا۔ حبابی وقار آج جب بھی کوئی امام حسین کی بارگاہ میں حاضری دے گا تو امام حسین کی بارگاہ میں حاضری دینے کے بعد آپ کے قدمین شریفین میں حر بن یزید کی قبر انور ہے، تو آپ کی بارگاہ میں بھی حاضری دے کر آگے جائے گا۔ تو حبابی وقار جنہوں نے لشکر بدلا، سالار بدلا، وہ تھوڑے سے لمحے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ اصحاب و انصار شہید ہوتے چلے گئے، اون و محمد شہید ہوئے، علی اصغر شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، عباس کے بازو قلم ہوئے، قاسم بن حسن شہید ہوئے۔ حبابی وقار بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کارزار میں نکلے۔ اس کیفیت میں آج کوئی ایک بندہ جس نے نوجوان بیٹے کی میت اٹھائی ہو، حبابی وقار ذہنی توازن کام نہیں کرتا۔ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر جس نے نوجوان بیٹے کی میت اٹھائی ہے، میرے سامنے دو مثالیں ہیں۔ ان دونوں مثالوں میں جب نوجوان بیٹے کی میت باپ نے اٹھائی نا، مہینے گزر گئے تو میں نے پوچھا تو آگے سے جواب یہی ملا کہ ذہن تھوڑا کام نہیں کر رہا جب سے بیٹے کی میت اٹھائی ہے۔ ذہنی توازن ویسا نہیں رہا، بوڑھا ہو چکا ہوں، وہ ذہنی کیفیت کام نہیں کر رہی۔ تو حبابی وقار جس نے 71 میتوں کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہے، اس امام حسین کی کیفیت کیا ہے کہ کربلا میں سامنے یزیدی لشکر ہے، بعد روایت میں 4000، بعد میں 22000، بعد میں 40000 کا لشکر ہے، اور ان کوفیوں نے جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ 40000 کی بیعت کی تھی، کسی ایک نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ جو آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب و انصار ہیں وہی لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا 33 زخم تیروں کے، 34 تلواروں کے، نیزوں کے زخم ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ آج آخری سجدہ ہے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ، اور سجدہ عشق ادا کرنا ہے۔ کہیں آخری سجدہ کعبے کی سمت کا تعین کرنا چاہتے تھے کہ کہیں کعبے کی سمت ڈائریکشن غلط نہ ہو جائے، تو سمت تعین کرنا چاہتے تھے۔ اتنی میتیں اٹھائی ہوں، زخم لگے ہوں، تو حبابی وقار انسان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہوتا ہے، عاطف غیب سے آواز آتی ہے، میرے حسین آج یہ نہ دیکھ کعبہ کدھر ہے، آج تو سجدہ کر، آج کعبہ دیکھے گا حسین کا سر انور کدھر ہے۔ ہمارے سجدے کعبے کی تلاش میں ہیں، بوڑھے ہو گئے سجدے کرتے کرتے، لیکن پتہ نہیں قبول بھی ہے یا نہیں۔ امام حسین نے سجدہ بعد میں کیا، قبولیت کی سند پہلے نصیب ہو گئی۔ کہا آج سجدہ کر، کعبہ دیکھے گا حسین کا سر انور کدھر ہے۔ حبابی وقار جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کیفیت میں کہ جب تیروں کی بارش ہے، تلواروں کی بارش ہے، اس کیفیت میں امام حسین نے گردن کو مروڑا، کربلا کی تپتی ہی ریت پہ تیمم کیا اور سر سجدے میں رکھا اور کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدے تو لاکھوں نے کیے، مگر تیرا عجب انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ اے حسین ابن علی، تیرے سجدوں کو سلام، تیرے قرآن کی تلاوت کو سلام، تیرے ذوق عبادت کو سلام، تیری ذوق شہادت کو سلام۔ احباب وقار امام حسین کا وہ سجدہ تھا
کہ جس نے عالم بالا کے اندر کوہرام مچا دیا، خلاق عالم نے کہا ہوگا کہ اے فرشتو تم کہتے تھے کہ آدم کی تخلیق نہ کرو، یہ زمین میں فساد برپا کرے گا، ہم بڑے عبادت گزار ہیں، ہم بڑے ساجد ہیں، اے فرشتو ذرا ایک نگاہ میدان کربلا کی ریت کی طرف اٹھا کر دیکھو اور بتاؤ مجھے کہ جیسا سجدہ میرا حسین کر رہا ہے ایسا سجدہ ہے تمہارے پاس تو پیش کرو، ایسا سجدہ ہے تو سامنے لاؤ۔ اور خلاق عالم نے کہا تو ہوگا کہ اے فرشتو تمہاری نگاہ یزید پر تھی، تمہاری نگاہ ابن زیاد پر تھی، شمر پر تھی، عمر ابن سعد پر تھی، میری نگاہ حسین ابن علی پر تھی، لاؤ ایسا سجدہ اگر ہے تمہارے پاس۔ اور اس کیفیت میں بھی امام حسین نے نہیں کہا میں لٹ گیا، میرا کچھ نہیں بچا، لٹا تو بدبخت یزید تھا کہ جس کا کچھ نہیں رہا۔ امام حسین تو قیامت تک کے لیے سرخرو ہو گئے۔ آج حسینیت زندہ آباد کے نعرے لگتے ہیں یہ یزیدیت زندہ آباد کے۔ آج کسی کو پتہ ہے کہ یزید کی قبر کہاں ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ اور ہے بھی تو بڑی چھپا کے انہوں نے رکھی ہے، کیوں کہ کوئی اس بدبخت کو باہر ہی نکال کر نہ پھینک دے، اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ آج کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں یزید کی اولاد میں سے ہوں، کبھی کسی نے کہا؟ سادات گرام یہاں بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں ہیں۔ حالانکہ میدان کربلا میں امام زین العابدین اور حسن بن مثنی امام حسن کے بیٹے صرف وہ بچے تھے، لیکن آج پوری دنیا میں سادات تو آپ کو نظر آئیں گے، یزیدی کوئی نظر آئے گا نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ امام حسین نے قربانی اتنی بڑی پیش کی ہے، اور زبان سے کیا کہا؟ ردن بقضائی کا صبرن علی بلائی کا تسلیم لامری کا، باری تعالیٰ تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، ردن بقضائی کا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل ہو نا، یورپ سے پیسے آ رہے ہوں، گاڑی بڑی خریدی ہو، پھر بندہ پوچھے، بندہ کہے الحمدللہ شکر ہے اللہ کا، اللہ کا دیا ہوا بڑا ہے، تو بڑی بات ہے یہ بھی۔ ہم تو اس کیفیت میں بھی شکر نہیں کرتے۔ اور اس سے بڑی بات ہے کہ جب گھر میں نوجوان بیٹے کی میت پڑی ہو اور باپ کی زبان پہ ہو الحمدللہ، جیسے میرا رب راضی ویسے میں راضی، تو یہ اس سے بڑی بات۔ گھر میں کچھ نہ ہو اور بندہ کہے الحمدللہ میں اللہ کے ہر حال پہ اس کے دیے ہوئے پہ راضی ہوں، جتنا اس نے دیا میں راضی ہوں۔ لیکن یہ کوئی کہتا ہے ساڑی منجی چنگی ہو پوے نا تو اسی آدھے ہیں ہاں کی بنے ہیں جی منجی تو بڑی چنگی ہوئی، آج یہ کھاد بھی چنگی دیتی آئی، ٹائم تے دیتی آئی، پانی بھی ٹائم تے لایا آئی، چھوڑا محنت ہی بڑی کیتی، تو جب ماڑی ہو جاوے تو پوچھئے کی بنے ہیں؟ با جی میں رب دی مرضی، جب ماڑی ہو گئی تو رب دے کھاتے ویچ، جب چنگی ہو گئی ہے تو وہ ڈی اے پی دا کمال ہے۔ یعنی یہ ساڑا اللہ دی ذات توکل ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں فرماتے میں لٹ گیا کچھ نہیں بچا، ردن بقضائی کا تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، صبرن علی بلائی کا مصیبتوں پہ صبر کرتا ہوں، تسلیم لامری کا تیرے حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ باری تعالیٰ حسین ابن علی تو سب کچھ لٹا کے راضی ہے، کیا تو بھی حسین سے راضی ہے یا نہیں ہے؟ اگر کوئی سننے والا ہو تو آواز آتی ہے وہاں سے بھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تھوڑا سا پس منظر آپ کو ذہن میں بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا؟ کوئی سمجھ آئی ہے گفتگو کی؟ کل کو اگر کوئی سوال کرے تو آپ سینہ تان کے کہا کریں، سینہ تان کے کہا کریں، بھئی آپ تاریخ کو الٹا کیوں پیش کر رہے ہیں؟ ان کا مقصد ہوتا ہے صرف صحابہ پہ تورے بولنا، اور صحابہ کو نعوذ باللہ جب تک وہ گالیاں نہ بکیں اس وقت تک کہتے ہیں کہ شہادت امام حسین بیان نہیں ہوتی۔ حالانکہ محمد بن حنفیہ ساتھ نہیں گئے، عبداللہ ابن عباس ساتھ نہیں گئے، عبداللہ ابن عمر ساتھ نہیں گئے، عبداللہ ابن زبیر ساتھ نہیں گئے، عبداللہ بن جعفر ساتھ نہیں گئے، لیکن مشورے دیے ہیں۔ تو کیا یہ یحییٰ بن سعید ساتھ نہیں گئے؟ یہ جو ہیں یہ امام حسین سے نفرت کرنے والے تھے؟ سارے محبت کرنے والے تھے۔ عبداللہ ابن عباس مولا کائنات کے دست راست تھے، ان کی قبر مبارک طائف کے اندر ہے، جنہیں حضور نے قرآن کی علم کی دعا دی، باری تعالیٰ انہیں قرآن کا علم عطا فرما، جنہوں نے سب سے پہلے تفسیر قرآن کی لکھی عبداللہ ابن عباس، تفسیر ابن عباس،
وہ امام حسین کو مشورے دینے والے ہیں، لیکن ساتھ نہیں گئے۔ کیا ان کے نہ جانے پہ اعتراض کرو گے؟ نعوذ باللہ ان کی نیت پہ شک کرو گے؟ نہیں۔ ہاں اعتراض تب تھا، ہم بھی کرتے، جب امام حسین نے یہ اعلان کیا ہوتا لوگوں میں میدان جہاد میں جا رہا ہوں، میرا ساتھ دو۔ پھر اگر کوئی ساتھ نہ دیتا تو ہم آپ کے ساتھ مل کے اعتراض کرتے۔ جب امام حسین نے ایسا کوئی اعلان کیا ہی نہیں ہے، اور جنہوں نے بے وفائی کی ہے وہاں آپ کو بے وفا کہتے ہوئے آپ کی زبان جو ہے اس کو لگام پڑ جاتی ہے۔ پتہ نہیں کوفیوں سے رشتہ کیا ہے آپ کا۔ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں آل رسول سے محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قبلہ شاہ صاحب دعا فرمائیں گے اور ساتھ میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرۃ حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ دے وچ قبول و منظور فرما۔